اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا سپارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، اور ہم 57 آیت سے شروع کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الذین ان لوگوں کو دوست، اتخذوا جنہوں نے بنا دیا ہے، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا مذاق، و لعبا اور کھیل، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتابہ جو دیے گئے تھے کتاب، یعنی اہل کتاب میں سے، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور کفار کو بھی نہ دوست بناؤ، اولیاء دوست، یعنی کہ نہ کفار کو دوست بناؤ اور نہ اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو دوست بناؤ جو کہ تمہارے دین کو ہنسی اور مذاق بناتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی ہم سے مخلص نہیں ہو سکتے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم پکارتے ہو انہیں، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف، اتخذوها تو وہ بناتے ہیں اس کا، ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل، ذالک یہ، بأنہم بسبب اس کے ہے کہ بے شک وہ، قوم لا یعقلون وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، هل تنقمون کیا تم ہم سے انتقام لیتے ہو یا تم ہم دشمنی کرتے ہو، منا ہم سے، الا مگر سوائے اس بات کے، ان یہ کہ آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں، باللہ اللہ پر، وما انزل اور جو کچھ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما انزل من قبل اور جو نازل کیا ہم سے پہلے، وانا اکثرکم اور بے شک ان میں سے اکثر، فاسقون البتہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ یعنی کہا گیا ہے کہ آپ ان سے سوال کیجئے، کیا اے یہودی اور نصرانیوں، کیا تم ہم سے اس بات پر دشمنی کرتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم ان تمام چیزوں پر یقین رکھتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں نازل کی اور جو اس سے پہلے کتب نازل کی تھی، ہم ان سب پر یقین رکھتے ہیں، کیا تم اس بات کی وجہ سے ہم سے دشمنی کرتے ہو؟ قل کہہ دیجئے، حل کیا انبئکم میں تمہیں خبر نہ دوں، بشر برائی کی، من ذالک اس سے بھی زیادہ، مصوبتن ٹھکانے کی، یعنی کہ کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بھی زیادہ برے انجام کی، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، من لعنہ وہ اس شخص کی ہے جس پر لعنت کی اللہ تعالیٰ نے، وہ غضبہ اور غضب کیا، علیہ اس پر، وجعل منہم القردۃ اور بنایا اس کو بندر، والخنازیر اور خنزیر، وعبد الطاغوتی اور وہ عبادت کرنے والا تھا طاغوتوں کی، یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی برے انجام والے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور غضب کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر غصہ کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے غصے کی وجہ سے بندر اور خنزیر بنا دیا، کیونکہ وہ طاغوت کی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، شر مکانن ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، واضل اور وہ گمراہ ہو گئے، عن سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے منافقین کا، اوپر ذکر گزرا ہے یہودیوں اور نصرانیوں کا، اور اب کفار کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کفار کا ذکر تھا، یہ یہود و نصارہ کا ذکر تھا، اور اب یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، وقد دخلوا اور وہ داخل ہوتے ہیں، بالکفری کفر کے ساتھ آپ کے پاس، یعنی جب وہ آپ کے پاس داخل ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، لیکن اصل میں وہ کفر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، قد خرجوا بھی، اور جب وہ نکلتے ہیں تو وہ کفر کے ساتھ ہی آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں، یعنی جب بھی وہ آپ کے پاس آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کے دل میں کفر ہی ہوتا ہے، اور کوئی بھی اچھی نصیحت اور اسلام کی، ایمان کی، دین کی بات ان پر اثر نہیں کرتی، وہ جیسے کفر لے کے آئے تھے اپنے ساتھ اسی طرح کفر کے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، عالم جانتا ہے، بما کانوا یکتمون ان تمام چیزوں کو جو وہ چھپا رہے ہیں۔ وَتَرَا اور آپ دیکھیں، کثیرم بہت سے، منہم ان میں سے، یسارعون وہ دوڑ رہے ہیں، فی الاسم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی میں، واکلہم السحت اور وہ کھاتے ہیں حرام مال، لبئس ما کانوا یعملون اور بہت ہی برا ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون کیوں نہیں منع کرتے انہیں ربانیون ان کے نیک لوگ، والاحبار اور ان کے دینی عالم، ان قولہم الاسم بری بات کرنے سے، واکلہم السحت اور حرام کھانے سے، یعنی کہ ان کے عابد اور عالم جو ہیں وہ جھوٹی یا غلط گناہ کی باتیں کرنے سے ان کو نہ کیوں منع نہیں کرتے، اور نہ ہی حرام کھانے سے ان کو منع کرتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یصنعون بہت ہی برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود اور کہتے ہیں یہودی، ید اللہ مغلولہ کہ بندھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم بلکہ بندھے ہوئے ہیں انہی کے ہاتھ، ولعنوا بما قالوا اور لعنت ہے ان کی کہی ہوئی بات پر، بل یداہ مبسوطتان بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء اور وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، ولیزیدن کثیرا منہم اور وہ زیادہ کر دیتا ہے
بہت سوں کو منہم ان میں سے ما انزل الیک من ربک جو کچھ نازل ہوا ہے ان کے رب کی طرف سے طغیان و کفر سرکشی اور کفر میں، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں ان کی وجہ سے جو اس قسم کے منافق لوگ ہوتے ہیں حجت باز قسم کے، وہ ان کو مزید سرکشی اور گناہ میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا اور ڈال دیا ہم نے بینہم العداوۃ آپس میں ان کی دشمنی والبغضاء اور بغض الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک، کلما جب بھی اوقدو نارن وہ کوشش کریں گے بھڑکانے کی آگ کو، وہ آگ بھڑکانے کی کوشش کریں گے للحرب جنگ کے لیے، اطفاء اللہ تو اللہ تعالیٰ بجھا دے گا اس آگ کو، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور وہ دوڑتے پھرتے ہیں زمین میں فساد کرتے ہوئے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اور نہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا مفسدین کو۔ یعنی ابھی بھی ہم دیکھیں تو دین کے نام پر جو بھی یہ فساد یا فتنہ پیدا کیا جا رہا ہوتا ہے دین کا نام لے کر، تو وہ جو ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو۔ وَلَوْ أَنَّ اور اگر بے شک اہل الکتابی اہل کتاب اور اگر بے شک یہ اہل کتاب آمنو ایمان لے آتے واتقوا اور وہ تقوی اختیار کرتے یعنی ڈرتے، لکفرنا عنہم تو البتہ ہم دور کر دیتے ان سے سیئاتہم ان کے گناہ، ولا ادخلناہم اور ہم داخل کرتے ان کو جنات النعیم راحت بھری اور آرام والی جنتوں میں ان کو داخل کر دیتے، ولو انہم اقاموا اور اگر وہ قائم رہتے التوراۃ تورات پر، والانجیل اور انجیل پر، وما انزل الیہم اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لاکلوا تو وہ رزق پاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، منہم امۃ مقتصدن اور ان میں سے ایک امت یعنی ایک جماعت جو ہے وہ میانہ روی ہے، میانہ روی اختیار کرنے والی ہے، اور وہ کثیر منہم ساء ما یعلمون اور اکثر ان میں سے جو ہیں وہ برے اعمال کرنے والے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بھی انکار کرتے ہیں، جو بھی ان میں سے اہل کتاب میں سے ہیں، اگر وہ اپنے تورات اور انجیل کے اصل احکامات پر قائم رہتے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اپنے تورات اور انجیل کے احکامات پر قائم رہتے تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی، اور بتایا گیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تمام ان باتوں پر بھی یقین کرتے اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے۔ تو بہت سے ایسے ان میں ایک جماعت ایسی تھی یہود و نصارہ کی جو کہ اپنے تورات اور انجیل کے عالم تھے، اور وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی اور انہیں نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو انہوں نے قبول کر لیا فوراً، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہماری تورات اور انجیل میں نشانیاں دی گئی ہیں کہ ایک نبی آئیں گے جو کہ آخری نبی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، اور انہی کی پھر پیروی کرنی ہوگی، تو وہ سب جو تھے فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے، لیکن بہت سے ایسے یہودی اور نصرانی تھے جو کہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ کہتے کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے بس وہی صحیح ہے، اور جو ہمارے بعد نازل ہوئی ہے یعنی قرآن پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ برا ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے ان سب پر تو اللہ تعالیٰ ان پر رزق کی فراوانی کر دیتا، اور ان کے اوپر سے نیچے سے ہر جگہ سے ان کو رزق یعنی کہ رزق کی انتہائی فراوانی ہو جاتی۔ تو یہ یہاں تک رکوع مکمل ہوتا ہے، پھر آگے انشاءاللہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔